بات ہی نہیں ہے کہ میں کہوں. اچھا، میں نے پچھلے دنوں اس وقت جو پریزیڈنٹ ہے عارف الوی صاحب، ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تو اکتوبر میں بھی الیکشن مشکل نظر آتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی یہ آپ کو کہے کہ یہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں کرواتے اور اسی پارلیمنٹ کو مزید 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل. ناٹ پاسبل. اور آپ اس کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از پاسبل. اچھا، اگر وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش؟ نہیں لگتی اس طرح نا. فائنینشیل ایمرجنسی میں پولیٹیکل تھنگز ڈو ناٹ اسٹے بیہائنڈ. آپ کے خیال میں دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا؟ دس از ناٹ. آئی تھنک اٹس اے فولش تھاٹ. چھوٹی سوچ ہے. یہ چھوٹی سوچ ہے. یہ آپ کا یہ کہہ دینا ہی بہت کافی ہے کہ یہ چھوٹی سوچ ہے کہ اکتوبر سے آگے نہیں جانا، اکتوبر میں ہر صورت میں الیکشن ہونا چاہیے. نہیں، جتنی جلدی ہو سکے لیٹس ایگری. اچھا، ساری پارٹیز بیٹھ کے ایگری کریں، وہ جو ڈیٹ ہو جائے، اکتوبر سے پہلے کی بھی ہو جائے، پہلے ہو جائے، بعد ہو جائے، اگست میں ہو جائے، کوئی اس پہ ہمیں نہیں. ون ڈے الیکشن، ایون پلینگ فیلڈ اور ون ڈے. اس سے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے بھیانک ارادے ہیں ہمارے مخالفوں کے، اور ان کا اتنا ڈیپ فٹ سٹیپ ہے آپ کے یہاں تھرو ہمارے دوست افغان بھائیز، تھرو ادر فورسز. جو بلوچ دوست ہمارے بیچارے کوئی نیپال بیٹھے ہیں، کوئی کہاں بیٹھے ہیں، اور ان بیچاروں کو گمراہ کیا گیا ہے. کبھی بھی کسی پولیٹیکل فورس کو لڑنا تو جائز ہی نہیں ہے بائی دا گن. کسی پولیٹیکل فورس آپ نے لڑنا ہے، جیلوں میں جاؤ، اسٹریٹس پہ آؤ، احتجاج کرو، ہتھیار ہاتھ میں مت اٹھاؤ. جس دن آپ نے ہتھیار اٹھا لیا، اس کا مطلب ہے آپ نے کسی اور کا فائدہ دے دیا. یہ بات آپ نے ایک دفعہ خیر بخش مری صاحب کو بھی کہی تھی، لیکن ذرا ڈفرینٹ سٹائل میں، کیونکہ آپ کس سے بڑے تھے تو آپ نے بڑی ادب سے ان کو یہ بات کہی تھی. وہ میرے بزرگ تھے اور الحمدللہ اللہ ان کو بخشے. اچھا، میرا ایک سوال آپ سے اور ہے کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ 14 سال تک جیل میں رہے، اور بالکل ہم اس کے عینی شاہد ہیں. آپ نے محترمہ بےنظیر بھٹو شہید سے شادی کے بعد زیادہ عرصہ جیلوں میں ہی گزارا، لیکن جو کیسز تھے آپ پہ، ان میں سے کوئی کیس آج تک ثابت نہیں ہوا، اور ابھی تک وہ جو الزامات تھے وہ ثابت تو نہیں ہوئے، لیکن الزامات آپ آج بھی بھگت رہے ہیں. بیٹا میں کیسز جیت گیا سارے. ہاں، سارے ثابت نہیں نہ ہوئے. ہاں ثابت نہیں نہ ہوئے. بیٹا میں جیت گیا نا. پہلے 9 کیسز، پھر کوئی 6-8 کیسز، سارے جیت گیا. انکلوڈنگ کہ اسمگلنگ کر رہا تھا، چرچ کی ٹرک پکڑی گئی لاہور، پتہ نہیں کون سا سیف الرحمان نے بنوایا تھا. ہاں، تو وہ ہم جیت گئے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کیسز غلط تھے. چودھری شجاعت حسین نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے اور یہ غلط کیس آپ پہ بنوایا گیا تھا. تو اس طرح کے جو سارے کیسز ہیں وہ آج کی اپوزیشن پہ بھی ویسے ہی کیسز جو ہیں وہ بن رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں بات چیت شروع ہو تو یہ جو غلط کیسز ہیں یہ ختم ہونے چاہیے؟ کون سا غلط کیس بنا ہے بیٹا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. ایک دن تو وہ تھانے میں بیٹھا. میں تو 3 مہینے سی آئی اے سینٹر میں تھانے میں نے اس میں گزاری ہے، زمین پہ سو کے. اچھا، اس پہ جو سی آئی اے کا تھانہ نہیں ہوتا، تھانے میں ایک وہ ان کے بیرکس ہوتے ہیں. بیرکس جو ہیں وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں، ان بیرکس میں گزاری ہے 3 مہینے. تو فرق کیا ہے آپ میں اور عمران خان میں؟ فرق کیا ہے کہ آپ کو زمین پہ سلایا اور وہ تو رات کو 8-9 بجے ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے. وہ بھی پولیٹیشین ہے، آپ بھی پولیٹیشین. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس کا وہ دیکھ لیں آپ، ڈومیسائل اور میرا دیکھ لیں. تو یہ سندھ اور پنجاب کا فرق ہے. ڈومیسائل کا فرق ہے بیٹا. اچھا، سندھ اور پنجاب کا کیا فرق ہے؟ میرے سے اچھی پنجابی وہ نہیں بولتے. اچھا، میرے سے اچھی بلے شاہ کی شاعری وہ نہیں جانتے، مگر ڈومیسائل میرا کمزور ہے. اچھا، وہ بھائی کوئی لکھا پڑھا پنجاب ہے، کوئی اسٹیٹ بینک کی بکس ہی پڑھو
کوئی دوسری امپورٹ کی بکس ہی پڑھو. آپ کا قرضہ کس نے آج تک 76 ایئرز آف پاکستان کسی حکومت نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا ان نے لیا. اس سے کہ ان کی تو پلاننگ ہی کچھ اور تھی. تو آپ نے جو 2035 تک ان کو حکومت میں رکھنے کا جو پلان تھا اس کو ناکام بنانے کے لیے اس کو ناکام بنانے آپ نو کانفیڈنس لے کے آئے. لیکن اس میٹنگ میں جس میں باجوہ صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو میں اس کو جا کے کہتا ہوں وہ ریزائن کرے, اور وہ آپ سے الیکشن مانگ رہے تھے کہ آپ الیکشن پہ راضی ہو جائیں, یہی بات تھی نا. وہاں پہ پھر آپ کو اور خالد مقصی صاحب کو مارشاء اللہ کی بات کیوں کرنی پڑی؟ وہ ایسے ہی کچھ اشارے دے رہے تھے باڈی لینگویج سے ایسے ایسے آپ نے تو 10 دفعہ دیکھے ہیں وہ اشارے کہ میں 5 منٹ میں مارشاء اللہ لگا سکتا ہوں. یہ باجوہ صاحب نے کہا. آپ کو یاد نہیں, آپ کو کہا کہ میں 5 منٹ میں لگا سکتا ہوں. لگانا صحیح ہے, شیر پہ چڑھنا آسان ہے, اترنا مشکل ہے. تو پھر جب ہم نے اس کو کہا کہ بسم اللہ کر بھائی, ہمیں بھی چھوڑ, ہم جا کے کھیتی باڑی کریں اور تو جا کے ملک چلا. پھر وہ وڈرا کیا اس نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, تو چھوڑ دو ساڑھے کو. اچھا, اس کے بعد پھر نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی. پچھلے سال مئی میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن پہ راضی تھے, تو اس مرتبہ پھر آپ اور مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے تھے. تو اگر آپ بھی سمجھتے پچھلے سال ہی اگر آپ الیکشن کروا دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ بیٹا ایسا نہیں ہے نا. اکنامکس کلنٹن کا ایک بہت امپورٹنٹ فریز ہے, اس دی اکانومی اسٹوپڈ. اگر آپ نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا تو وی ہیو ٹو پل آؤٹ. آپ کی سوچیں کہ پاپولیشن کیا ہے. میری نظر میں یو آر مور دین 300 ملین پیپل. جی, ان کو آپ نے پل آؤٹ کرنا ہے, آپ نے گروتھ کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے نکلنا ہے, ملک کو بچانا ہے. دھرتی امپورٹنٹ ہے, ملک امپورٹنٹ ہے. آپ اور میں تو کل پھر نہیں آئے گا, کوئی بات نہیں, ہم نے تو جانا ہی ہے. پر آج دنیا میں کموڈیٹیز کا دور آ رہا ہے. اس وقت چینی لینڈڈ پاکستان میں آئے گی, وہ مہنگی ہے. گرین مہنگا ہے لینڈڈ ان پاکستان, اور آپ کے پاس ڈالرز بھی نہیں ہیں پے کرنے کے لیے. تو میں نے 4,000 روپے ریٹ کیا ہے سندھ میں کنکی کا. اب اس پہ لوگوں نے کنکی لگائی ہے. پھر میں نے شوگر کا 400 روپے ریٹ کیا ہے, اس پہ لوگوں نے شوگر کین لگائی ہے. اس لیے کہ میں اپنے زمیندار کو مارکیٹ ریٹس دینا چاہتا ہوں دنیا کے. جب میں اپنے زمیندار کو مارکیٹ ریٹس دوں گا, آپ کو پتہ ہے آج کل ٹریکٹر کی جو سب سے اچھا ٹریکٹر ہے بیلاروس کا, اس کی کیا پرائس ہے؟ 64 لاکھ. اچھا. اب مجھے آپ بتاؤ کہ جو بڑے زمیندار ہیں, ہم بڑے زمیندار ہیں, مگر ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب 64. یہی ٹریکٹرز بی بی نے بانٹے تھے 1.5 لاکھ میں. تو ریفرنس بھی تو بن گیا اور تھا. ریفرنس بھی مجھ پہ بنا تھا. بی بی نے 1.5 لاکھ کا بیچا تو اس پہ ریفرنس بن گیا تھا. اور لوگوں کو انسینٹیو دے کے دیے لوگوں کو فری. جی, اور وہ بھی اس میں ہوتے تھے, کیا ہوتا ہے وہ جو مشین نکالتی ہے نمبرز. ایک اور بھی میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے. کیا یہ درست ہے کہ 2 سال پہلے مئی 2021 میں جنرل فیض صاحب چاہتے تھے کہ آصف زرداری صاحب بھی اسی طرح میڈیکل گراؤنڈز پہ پاکستان سے باہر چلے جائیں جس طرح نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں, اور جب آپ نے انکار کیا تو پھر آپ گرفتار ہو گئے تھے. کچھ ایسی باتیں تھیں ہوا میں, کچھ میرے دوستوں کو کہا گیا, سمجھے, اور جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا تو اس پہ ناراض ہو گئے کہ ہمیں مت بے وقوف بناؤ, ہمیں پتہ ہے کہ تم کتنے کلوز ہو اس سے. تو وہ کیوں آپ کو باہر کیوں بھیجنا چاہ رہے تھے؟ ہمیشہ بیلنس کرتے ہیں. یہ بیچارے چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں.
میں وہ جو آمد کیا ہے وہ کتا گاڑی جس میں مجھے لے کے آتے تھے اے پی سی میں پہنچ گیا ہوں جیل. تو اس کو ڈی ایس پی جو میرے ساتھ اس کو فون آتا ہے کہ صاحب کو واپس لے آؤ ہاسپٹل. میں نے کہا بھائی مجھے اپنی دوائیں تو لینے دو جیل سے, کپڑے تو اٹھانے دو. پھر سر آ جائیں گے. تو کیا بات ہے کہ اس وقت میاں صاحب کو وہ ہاسپٹل لے جا رہے تھے تو نے کہا اس کو بھی لے جاؤ. اچھا. تو ایسا نہ لگے کہ ہم ون سائیڈڈ ہیں. میرے کو بھی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا تھا کہ اس کو ہاسپٹل رکھو, اس کو بھی لے جاؤ. تو اس قسم کے کوئی انسیڈنس. یہ تو جب میاں صاحب پہلی دفعہ باہر گئے تھے تو آپ کو یاد نہیں ہے, وہ بھی تب بھی مجھے کوشش کی تھی کہ 10 سال کے لیے باہر چلے جاؤ. سب میں نے اس کو کہا جو آیا تھا, میں نے کہا بھائی تم لوگ کی غلط فہمی ہے, گھر جو ہے وہ بیوی کے نام ہے, بچے آپ کو پتہ ہے بیوی کے ہوتے ہیں. اگر میں نے گھر پہنچا اور بیوی نے مجھے جوتے مار کے گھر سے نکال دیا پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ساڑھے کول بڑی جگہ نے زدائی صاحب ایک گال لے. میں کیا خدا دا خوف کر, تو تیری ڈیوٹی 2 سال کی نوکری ہے, 1.5 سال کی نوکری ہے, تیرے بعد جو آئے گا وہ میرے کو کانوں سے پکڑے گا اور پنجابی پہ اتنی موٹی گالی دے گا, وہ تو اتنے کی کر رہے ہیں, چل نکل. تو اس کو میں کیا بولوں گا؟ تو یہ 1.5-2 سال کے بعد ان کی پالیسی بدل جاتی ہے. ہاں ہوتا ہے. اچھا, آج جو قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس تھا, ظاہر ہے اس میں جو باتیں کی گئیں وہ کانفیڈینشیل ہے, لیکن میں ویسے آپ کا امپریشن پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں جو آپ کو بریفنگ دی گئی ہے, اس بریفنگ کی روشنی میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کوئی حالات ایسے ہیں کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہو جائے گا؟ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا